تیجا، ساتواں، نامہ، 10واں، 40واں کل برسی کرتے رہو، پھر عید میلاد کے جلوس نکالتے رہو؟ نہیں، توحید کو کھڑی کرنے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال وہ کرو جو صالح ہو، نیک ہو۔ کیا مطلب اعمال صالح کا؟ جس میں 2 شرطیں ہو، ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا وہ عمل محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا؟ قرآن ہی پڑھا ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لی، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ کے اس کی روح کو ملٹی کر دیا تو کیا حرج ہے؟ قرآن ہی پڑھا گیا۔ حرج یہ ہے گٹلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد ہو، 40 دن کا چلہ ہو، کھانے پہ قرآن ہو، قرآن پڑھ کے مردوں کو ثواب پہنچانا ہو۔ ان سارے کاموں میں تیجا ہو، ساتواں ہو، نامہ ہو، 10ویں ہو، کل ہو، برسی ہو، عید میلاد کا جلوس ہو، یا رجب کے اندر کنڈے بھرنے ہو، ان میں حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا تو محمد بتا کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام بتانا، نبی کی اطلاع نہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ عمل دین بن سکتا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے سوائے اس کے کہ وہ عمل میں تمہیں بتا چکا۔ کوئی عمل نہیں جس کی بنا پر تم جہنم میں جا سکو سوائے اس کے کہ اس سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، توحید خالص، پھر اتباع رسول، اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع خالص کھڑی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، نہ کسی پیر کی، نہ امام کی، نہ شیخ کی، نہ بزرگ کی۔ ہر وہ عمل کیا جائے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ 2 سیڑھیاں آپ چڑھ چکے ہو لیکن خسارے سے ابھی جان نہیں چھوٹی۔ توحید بھی سمجھ آ جائے، اتباع سنت بھی سمجھ آ جائے، پھر میرا خیال ہے گھر جا کے سو جانا چاہیے۔ تیسرا کام یہی ہے نا، کوئی آپ کے دروازے پہ 9 محرم کو نظر اللہ نیاز حسین کے چاول لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، حلیم لے کر آئے، تو بڑے صاحب کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، لے لو، چھت پہ پھینک دینا۔ اگر اس کو کہا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جا واپس لے جا، تو سارے محلے میں پتہ لگ جائے گا یہ وابی ہے، تو پھر رشتہ داری، تعلقات، دوستی، کاروبار سب پہ حرف آئے گا۔ کوئی بات نہیں، چپکے سے لے لو، پھر چھت پہ پھینک دیں گے۔ تم چپکے سے لے کر چھت پہ پھینکو گے، آنے والی نسل لے کر کھانا شروع کر دے گی کہ ابا جان لے لیا کرتے تھے، ثواب سارا تمہارے کھاتے میں چڑھے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، توحید خالص، اتباع سنت خالص، وتواصوا بالحق، پھر جو حق تم تک آ گیا ہے، جو حق تم سمجھ چکے ہو، اس کو لے کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو۔ ہم اجمیری کو داتا نہیں کہتے، ہم علی کو مشکل کشا نہیں کہتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ نہیں کہتے، ہم گیارہویں کی کھیر نہیں کھاتے، ہم غیر اللہ کی نیاز نہیں لیتے، اپنے دروازے پہ آئے ہوئے اس فقیر کے کشکول میں آٹا نہیں ڈالتے جو یہ آواز لگائے نظر اللہ نیاز حسین۔ جمعرات کے نام کا، بڑے امام کے نام کا، حسین کے نام کا، فاطمہ کے نام کا، ٹونڈے کے نام کا، رجب کے نام کا، ہم ایسے مردار کے کشکول میں کچھ ڈالنا حرام جانتے ہیں۔ اس دعوت توحید کو لے کر پھر لمبی چادریں نہ تانو۔ الفاظ سخت ہیں لیکن منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں۔ بیٹی کا رشتہ آ جائے تو یہ دیکھنے والوں کوئی بات نہیں، اگر مواہد نہیں ہے تو خیر صلاح ہے، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے نا، سعودیہ میں کمائی تو کرتا ہے، جاب تو اچھی ہے، کار کوٹھی بھی ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن میں اس کی رہائش بھی ہے، کوئی بات نہیں، اگر نماز نہیں پڑھتا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو تیری بچی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور تیری بچی تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس ایمان، اس عقیدے، اس اتباع کی بنیاد پر اس دعوت کو لے کر ننگے کھڑے ہو جاؤ، کھول کر اعلان کر دو، جو اللہ کی توحید میں شریک کرتا ہے، وہ مامے کا بیٹا ہو، چاچے کا بیٹا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ
اپنی کمر کسی کو دکھایا نہیں کرتے تھے. عمر نے کہا بلال کمر تو دکھاؤ. کمر دیکھا, ہاتھ ڈالا تو روتے ہوئے ہاتھ کو باہر نکال لیا. بلال کی کمر پہ گوشت نام کی چیز ہی نہیں تھی, ہڈیوں کا پنجر. تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنے والا بلال. زبان حال سے کہا عمر نے بلال ایسا کیوں کروایا ہے؟ بلال کے جذبات کو زبان دی جائے تو انہوں نے کہا عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے, کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے, پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے, پہننے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے, اور اگر ایمان پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا. اس ایمان کو, اس عقیدے کو, اس توحید کو سن کر سمجھ کر مان کر گنگے شیطان نہ بنو کہ یہاں سے ہم نے چندہ لینا ہے. اگر توحید بیان ہوگی تو چندہ نہیں ملے گا, قربانی کی کھالیں نہیں ملے گی. توحید والوں کو قربانی کی کھالیں کوئی نہیں دیا کرتا, ان کی چمڑی اتارا کرتا. احمد ابن حنبل کو کہا تھا چچا نے, جو کچھ سمجھ آ گیا ہے بیٹا اپنے دل میں چھپا لے. کہا چچا جب مولوی بک جائیں یا ڈر جائیں چپ ہو جائیں, پھر اللہ کی دین کی بات کو بلند کون کرے گا؟ تیسرا اسٹیپ خسارے سے بچنے والوں کا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. اس توحید کی دعوت کو لے کر کھل کر اعلان کرتے ہیں, اس دعوت کو آگے پہنچاتے ہیں. بڑی عجیب مثال ہے. صبح صبح ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر لوگ موٹر سائیکلوں پر ناشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں نا, چونکہ رات کو موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند نہیں کی ہوئی ہوتی, صبح کو بھی وہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے. روڈ پہ چلنے والا وہ آپ ہو یا میں ہوں, موٹر سائیکل والے کو جانتے نہیں ہیں, ماموں خالہ کا بیٹا نہیں ہے, دوستی بھی نہیں ہے, لیکن جب اس کی ڈے ٹائم لائٹ جلتی ہے ہر بندہ اشارہ کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ غلط بات ہو تو مجھے روک دینا. ہر بندہ کہتا ہے, کوئی واقفیت نہیں, کوئی دوستی نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, لیکن اسے یہ اشارہ ہر کوئی کرتا ہے, بھائی لائٹ بند کر رہے ہیں. کیوں؟ فضول چل رہی ہے, یہ ٹائم لائٹ چلانے کا نہیں, نقصان ہو رہا ہے, بند کرو اسے, فضول بیٹری لگ رہی ہے. آپ کو یہ فکر تو ہے کہ اس کے موٹر سائیکل کی لائٹ ڈے ٹائم چل رہی ہے, آپ کو یہ فکر نہیں. یہ ہر جمعرات کو بابا جی کو سلام کرنے دربار پہ پہنچ جاتا ہے. میں اس کو بتاؤں جس راہ پر چل رہا ہے یہ راہ تو جہنم کی راہ ہے. یہ جہاں اللہ نام کا ایک بکرا ذبح کرتا ہے وہاں اپنے بابے کے دربار پہ جا کر بھی اس بکرے کی نیاز پیش کرتا ہے. میں اس کو بتاؤں بھائی تیری راہ تو جہنم کی راہ ہے. کسی سڑک پہ آپ جا رہے ہو, سامنے اژدہا بیٹھا ہو, کیا خیال ہے؟ ہر کسی کو کہیں گے یہاں سے گزرو. نہ بھی رشتہ داری اور تعلق ہو تو وہاں لال جھنڈی لے کر کپڑا ہلاتے کھڑے ہو جائیں گے, ادھر سے نہیں جانا, آگے اژدہا ہے, ادھر سے نہیں جانا, روڈ کے اوپر گٹر کا ڈھکن غائب ہے, خلا ہے, ہال ہے, موٹر سائیکل کی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ٹائر اس میں گر جائے گا. روکتے ہو یا نہیں روکتے؟ او اللہ کے لیے سوچو. دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے نقصانوں کی ہمیں اتنی فکر ہے, لیکن ایک بندے نے اپنے سینے پر یا علی مدد کا بیج سجایا ہے, گھر میں کالا اور سیاہ جھنڈا ہے, سبز جھنڈا ہے, غیر اللہ کی پوجا ہے, نظر و نیاز ہے. ہم کان دبا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ کہا تو سارے وہابی سمجھ کے محلے سے باہر نکال دیں گے. یہ اہل ایمان کا طریقہ. تیسرا اسٹیپ توحید کو سمجھ کر پھر اس کو بابا کے دخل بیان کر دو. چوتھی بات خسارے سے بچنے والوں کی, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تم لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرو گے, جب تم کہو گے علی مشکل کشا نہیں, جب تم کہو گے معین الدین چشتی یہ غریب نواز بندہ پرور نہیں ہے, جب تم کہو گے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, یہ کہنا شرکیہ جملہ ہے. جب تم کہو گے داتا اللہ, مشکل کشا اللہ, غوث اعظم اللہ, بڑی کرنے والا اللہ, غریب نواز اللہ, بندہ نواز اللہ, بندہ پرور اللہ, رزق دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, بابے کی قبر کی مٹی چاٹ کے بیماریاں دور نہیں ہوتی, مٹی کھانے سے پیٹ میں اور کیڑے پڑتے ہیں. جب تم یہ کہو گے کوئی آپ کو گلے سے سینے سے نہیں لگائے گا, ماہانہ چندے بند ہوں گے, قربانی کی کھالیں بند ہوں گی, پیسے بند ہوں گے, دھندے بند ہوں گے, پھر کیا خیال ہے دین کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں؟
کسی بھائی کے چہرے پہ داڑھی آئی ہو نا، کچھ دنوں بعد دیکھو داڑھی غائب ہوتی ہے. اجی کیا ہوا، آپ نے تو داڑھی رکھ لی تھی، کیا ہوا؟ اجی وہ بیگم کہتی ہے یا داڑھی رکھ لے یا میں نے رکھ لا، یا مجھے رکھ لو یا داڑھی کو رکھ لو، دونوں میں سے ایک چیز سلیکٹ کر لو. دیکھو بیگم تو اتنے مشکل سے 25 سال کے بعد ملی ہے، داڑھی کی کیا ہے، آج کاٹ دوں گا صبح آ جائے گی. ہم بیگم کو تو ناراض نہیں کر سکتے نا، اس لیے میں نے شیو کر دی. ارے بھائی آپ نے داڑھی کیوں شیو کر؟ اجی وہ میں نے تو رکھ لی تھی لیکن امی جان نے کہا بیٹا بڑی مشکل سے تیرے ماموں کو راضی کیا ہے، تیری منگنی کر رہی ہوں تیرے ماموں کی بیٹی سے، لیکن وہ مولوی کو رشتہ نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں ماں جی یہ کون سی بات ہے، میں اس کو بھی جا کے